ایک اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کو نیکی کا پیغام سنا رہے تھے، گناہوں سے آپ لوگوں کو ڈرا رہے تھے، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اچانک ایک غریب سائل آیا، ایک غریب سائل آیا مانگنے والا، وہ حقیقتاً مستحق تھا، تو کہنے لگا کہ جناب کوئی میری مدد کر دیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، دنانے خطاب ہی فرمانے لگے، جو اس کو 4 درہم دے گا نا آج، اس کے لیے منصور بن عمار 4 دعائیں کر دے گا، میں اسے 4 دعائیں دے دوں گا جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کی مدد کرے گا۔ اور یہ مدد کرنا یہ بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک میرا ایسا امتی ہوگا جنہیں خدا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہوگا جو کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی کرے، جو کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی کرے۔ تو منصور بن عمار نے جب یہ کہا تو ایک یہودی کا غلام تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ غلام تھا یہودی کا، تھا مسلمان، اس کو بات بڑی پسند آئی، منصور بن عمار کی بات بڑی دل کو لگی، تو کہنے لگا بابا جی بڑے نیک ہیں، دنیا ان کو سلام کر رہی ہے، دنیا ان کی تبلیغ سن رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو 4 درہم دے گا 4 دعائیں میں اس کے لیے کر دوں گا، تو کیوں نہ ہو آج یہ دعائیں میں ہی لے لوں۔ اس نے 4 درہم نکالے اور اس سائل کو دے دیے۔ منصور بن عمار بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے، تو فرمانے لگے تمہاری کون سی دعائیں ہیں؟ اس نے کہا حضور پہلی دعا یہ ہے میں یہودی کا غلام ہوں، اب دعا کریں مجھے آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اس نے کہا دوسری دعا میری یہ ہے کہ میرا مالک یہودی ہے، جب وہ مجھے آزاد کر دے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری دعا یہ ہے کہ میں خود غریب ہوں، میرے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے، 4 درہم تو یہودی کے تھے، میں لے کے آیا ہوں سامان لینے کے لیے، خود مفلس ہوں، غریب آدمی ہوں، اب دعا کریں اللہ مجھے غنی کر دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور چوتھی دعا اس نے کہا جب میرا مالک مسلمان ہو جائے تو پھر میرے اور مالک دونوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو جی 4 دعائیں ہو گئیں۔ وہ سائل جو دعائیں کرائی تھی جس نے، وہ جانے لگا، گھر میں پہنچا تو جاتے ہی یہودی نے کہا کہ جو سامان میں نے لانے کے لیے بھیجا تھا وہ لائے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو 4 درہم تھے، میں ایک غریب آدمی کو دے آیا ہوں، تو اس کے بدلے 4 دعائیں لے آیا ہوں۔ تو یہودی نے کہا پیسے دے کے دعائیں لے آئے ہو، کون سی دعائیں لائے ہو؟ اللہ کے ولی کی دعا میں کتنی تاثیر تھی۔ وہ مسلمان کہنے لگا کہ وہ منصور بن عمار کہہ رہے تھے جو سائل کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں گا، تو میں نے تو آپ کے پیسے اس کو دے دیے ہیں، 4 دعائیں کرا کے لایا ہوں۔ پہلی دعا یہ میں نے کرائی ہے کہ آپ دعا کریں میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ نہ جانے دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اللہ والوں کی زبان میں۔ اس نے اسی وقت کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا دوسری دعا یہ کرائی ہے کہ میرا مالک یہودی ہے مسلمان ہو جائے۔ اس نے فوراً پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد، فوراً اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اس نے کہا تیسری دعا یہ کرائی ہے کہ میں مفلس ہوں، غریب ہوں، اب دعا کریں اللہ مجھے غنی کر دے۔ اس نو مسلم جو پہلے یہودی تھا مالک، نو مسلم، اس نے 4000 درہم نکال کے اس کو دے دیے، غنی بھی کر دیا۔ تو اس نے کہا چوتھی دعا یہ کرائی تھی کہ جب میرا مالک مسلمان ہو جائے ہم دونوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے۔ اس نو مسلم نے کہا جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، گناہ معاف کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کے
قدرت کار ساز میں ہے۔ دونوں رات کو سوئے، کہنے والا کہہ رہا تھا جو تمہارے بس میں تھا تو نے کیا ہے، جو ہماری رحمت کے حوالے سے ہے ہم اعلان کرتے ہیں تم دونوں کے گناہ بخش دیے، ہم نے دونوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اس رات کو تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بلا بلا کے بخشنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں رات آتی ہے جو اتوار دن گزارنے کے بعد آ رہی ہے، مغرب کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے ساری رات، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، قضا و قضا۔ ساری رات یہ آوازیں آتی رہتی ہیں، ساری رات اللہ کی طرف سے یہ بخشش کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ رات بڑی فضیلت اور شان والی ہے۔ ایک تو میسج اور پیغام یہ ہے کہ آپ نے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، کم از کم اس رات کو اگر آپ نماز عشاء پڑھیں تو عشاء کے بعد عبادت کریں، اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد اگر نماز تسبیح وغیرہ کا انتظام ہو، اہتمام ہو تو وہ پڑھیں، تو اس کے بعد آپ سو جائیں، پچھلی رات اٹھیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ۔ روزہ تو ویسے بھی اکثر عاشق لوگ رکھتے ہیں، دیوانے ہیں جو اللہ کی رحمت کے، روزہ جنہوں نے رکھنا ہے وہ پچھلی رات اٹھے، 2 بجے اٹھ پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھائیں اور پھر بخشش چاہیں، معافی مانگیں، توبہ صدقے دل سے توبہ کریں، تو انشاءاللہ یہ رات تو وہ ہے کہ جس رات میں مالک خود چاہتا ہے کہ بندہ مانگے اور میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معافی عطا کر دوں۔